السلام علیکم، میں ہوں زنیرہ شیخ اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر سید فرقان حسن، اور آج پروگرام میں ہم بات کریں گے تھیلیسیمیا کے حوالے سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تھیلیسیمیا کیا مرض ہے اور اس کی اقسام کے بارے میں ہم سے ڈیٹیل میں بات کیجیے۔ تھیلیسیمیا جو ہے وہ ایک ہیریڈیٹری ڈیزیز ہے، مطلب موروثی بیماری ہے جو فیملی میں چلتی ہیں اور ماں باپ سے آتی ہیں، اور اس میں جو ہے دو میجر ٹائپ جو ہیں وہ الفا تھیلیسیمیا اور بیٹا تھیلیسیمیا ہوتے ہیں۔ تو بیٹا تھیلیسیمیا زیادہ کامن ہے، جس کے اندر ہم اس کو 3 کیٹیگری میں لیتے ہیں کہ ایک بیٹا تھیلیسیمیا میجر، بیٹا تھیلیسیمیا مائنر اور بیٹا تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا۔ تو یہ اقسام ہیں ان کی تھیلیسیمیا کی۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ کن لوگوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے؟ یہ زیادہ تر جو ہے ہوتا تو ساری دنیا میں تقریباً ہر جگہ پہ ہی یہ ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے میڈیٹرینین کنٹریز کے اندر اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ایشیا ہمارے انڈو پاکستان وغیرہ میں اس کی پریولنس زیادہ ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اس مرض کی جو ہیں وہ علامات کیا ہیں، مطلب ایسے کون سے سمٹمز ہیں جس سے پیشنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسے یہ بیماری ہے؟ اچھا، اس میں جو کامن چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو انیمیا، کیونکہ یہ ہیموگلوبن کی بیماری ہے تو اس میں ہیموگلوبن کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے، اور اس میں بچے کے اندر جو ہے اس کا رنگ جو ہے تھوڑا سا سفیدی کی طرف ہوگا، انیمک لگے گا، پلاہٹ ہو سکتی ہے، اور بونز کے اندر چینجز آ سکتی ہیں کہ بونی چینجز ہیں اس کے اندر۔ فار ایگزامپل یہ ہماری بونز ہیں یا یہ فور ہیڈ کی بون ہے، یہ ذرا بڑھ جاتی ہیں، اور بچے کی گروتھ جو ہے وہ ریٹارڈیڈ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے گروتھ، مطلب قد وغیرہ میں جو ہے وہ چھوٹا ہوگا اپنی عمر کے حساب سے۔ اور دوسرا جو ہے وہ پیٹ کے اندر، کیونکہ اس کے اندر تلی جس کو اسپلین کہتے ہیں اور لیور ہمارا جگر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر ایڈوانس اسٹیج میں ہو ڈیزیز تو یہ لیور اور اسپلین جو ہے بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہمیں ملیں گے، جس کی وجہ سے ایبڈومن بڑھا ہوا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کامن چیزیں ہیں۔ تو مطلب جن بچوں میں جو ہے وہ یہ بیماری پائی جاتی ہے تو ان کے پیرنٹس جو ہے ان کو مطلب ایسا کون سا سمٹم ہے جس سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بچے کے اندر جو ہے وہ یہ بیماری پائی جاتی ہے؟ بچوں کے اندر یا پیرنٹس کے اندر پوچھ رہی ہیں آپ؟ بچوں میں۔ بچوں کے اندر جو ہے میں یہی بتایا کہ جو فار ایگزامپل انیمک ہوں گے، وہ اسکن جو ہے ان کی وائٹنس کی طرف زیادہ ہوگی، یا جوائنٹس ہو رہا ہوگا، یا پیٹ جو ہے ان کا پھول رہا ہوگا بچوں کا، یا ان کی گروتھ جو ہے ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی ہوگی، تو یہ سمٹمز ہیں کامن۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس مرض کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے CBC، جس کو کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ کہتے ہیں، ایک وہ کرا سکتے ہیں، اس سے جو ہے ہمیں کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو انیمیا ہے یا نہیں ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ اس کے ساتھ ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ، مطلب ریٹیکولوسائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بیماری کے اندر اس کا پروسیس یہ ہے کہ اس میں RBCs بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور جلدی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کا لائف اسپین بہت کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہمارے ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ ہیں وہ زیادہ بڑھے ہوئے آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور سیکنڈلی جو امپورٹنٹ ہے جس سے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں وہ الیکٹروفوریسس ہے، ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس، اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کس ٹائپ کا اور کون سا ہمیں تھیلیسیمیا ہے۔ صحیح۔ یہ بھی بتائیے کہ تھیلیسیمیا کا علاج جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تھیلیسیمیا کا ایک تو ٹیمپریری علاج تو یہی ہے کہ اس کو بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے، فار ایگزامپل ان کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے ہر وقت، مطلب مہینے میں شروع کے اندر تو کم ہوگی کہ مہینے میں 2 دفعہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر جیسے جیسے مرض بڑھتا ہے، جو ایج بڑھتی ہے تو اس کے اندر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہر ہفتے میں 1 دفعہ بلڈ ٹرانسفیوژن اکثر جو ہے وہ لینا پڑتا ہے بچوں کو، تبھی جو ہے وہ زندہ رہ سکتے ہیں، ادروائز ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو سب سے پہلے جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن ہے۔ سیکنڈلی جو ہے جین تھیراپی وغیرہ بھی اسٹارٹ ہوئی ہے ابھی، لیکن وہ ابھی بہت ایڈوانس کنٹریز کے اندر ہے۔ اور تھرڈ جو ہے وہ اصل جو ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، لیکن بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی سب میں نہیں ہو سکتا، وہ بھی کچھ کیسز ہوتے ہیں جن میں بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی ٹریٹمنٹس ہیں۔
اچھا یہ بتائیے کہ تھیلیسیمیا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب وراثت میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے یا ویسے انڈیویجولی جو ہے وہ بائی برتھ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ وراثت میں ٹرانسفر ہوتا ہے اکثر جو ہے. زیادہ تر جو اگر مدر اینڈ فادر دونوں کپل جو ہیں وہ تھیلیسیمیا مائنر کے ہوں، جس کے اندر ہیموگلوبن A2 ہمارا تھوڑا سا بڑا وہ ہوتا ہے، وہ اگر دونوں مائنر کے ہوں تو ان کے اندر چانسز ہے کہ 1/4 یا تقریباً 25 to 30% جو ہے بچے کے چانسز ہیں کہ وہ تھیلیسیمیا میجر کا ہو. تھیلیسیمیا مائنر جو ہے وہ ایک مائنر تھیلیسیمیا ہوتا ہے جس کے اندر اکثر ضروری نہیں کہ اس کے اندر کوئی انڈیکیشن یا کوئی کلینکل سمٹم ہمیں نظر آئیں، لیکن وہ سائلنٹ کیریئرز کہلاتے ہیں. صحیح. تو یہ سائلنٹ کیریئر جو ہیں اگر پیرنٹس ہوں تو ان کے بچوں کے اندر ہمیں 30% تک چانسز ہیں کہ بچہ جو ہے ان کا وہ تھیلیسیمیا میجر کا پیدا ہو. مطلب تقریباً اگر 1 میں سے 4 کے چانسز ہیں. مطلب اگر جو کزنس میرج ہو جاتی ہے تو اس میں اس چیز کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ کزنس میرج کے اندر دیکھیں جو کیونکہ ماروثی بیماری جس طرح سے خاندانوں میں چلتی ہے، اگر تھیلیسیمیا مائنر جو ہے وہ خاندانوں کے اندر ہے اور کزنس میرج ہو اور دونوں تھیلیسیمیا مائنر کے ہوں تو پھر یہ بہت چانس جس طرح سے میں نے بتایا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ جو بچہ جس کی برتھ ہوتی ہے تو اس کو کس ایج میں جا کے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کو تھیلیسیمیا ہے؟ دیکھیں سمٹمز تو 6 منتھس کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ سمٹم جو ہیں کلیئر جو وہ 2 سال یا 2 سال کے بعد پتہ چلتے ہیں، لیکن یہ 6 منتھس کے بعد سے جو ہے وہ شروعات ہو جاتی ہے ان کی. صحیح. تھیلیسیمیا میجر کی. تھیلیسیمیا مائنر تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سائلنٹ ہے، وہ نارمل بھی رہ سکتے ہیں بچے. تو یہ صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب مزید آگاہ کیجیے گا کہ اس مرض کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے دیکھیں بہت سے ملک ہیں جنہوں نے اس کے لیے روک تھام کی اور اس کے انہیں بڑے اچھے فروٹفل جو ہے ریزلٹس ملے. فار ایگزامپل ایران ہمارے پاس ایگزامپل ہے، اٹلی ہمارے پاس ایگزامپل ہے، سائپرس ہے ایگزامپل، جس کے اندر پہلے یہ ہماری طرح سے وہاں پہ ہی بہت ہوتا تھا، لیکن اب انہوں نے پیشنٹس کو یہ جو پیرنٹس کو جو ہے ان کو اسکرین آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے. میرج سے پہلے یہ انہوں نے مسٹ کر دیا تھا کہ نکاح سے پہلے یا شادی سے پہلے جو یہ ٹیسٹ کروائیں آپ اور اس کے اندر اسکرین آؤٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کنونس کریں پیرنٹس کو، یا پھر ان کی پریگنینسی جو ہے اس کو دیکھیں کہ وہ اس پریگنینسی کے اندر اس کو انٹرا یوٹرس بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ بچہ جو تھیلیسیمیا میجر کا ہے تو اس کو کیری آن کریں گے پیرنٹس یا نہیں. ایران کے اندر فار ایگزامپل نکاح سے پہلے انہوں نے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس اور CBC یہ مس کر دیا تھا کہ جو بھی ہوگا وہ الیکٹروفوریسس کروائے. اس کو کروانے سے جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ ریڈکشن اس ڈیزیز میں ہو گئی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ کس جینڈر میں زیادہ پایا جاتا ہے، میل میں یا فیمیل؟ ہاں نہیں، اس کے اندر کوئی جینڈر کی وہ ریسٹرکشن نہیں ہے، دونوں میں پایا جا سکتا ہے، میل میں فیمیل میں دونوں میں کامنلی. اچھا یہ بتائیے کہ تھیلیسیمیا میں کن چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، مطلب کون سی ایسی چیزیں جو اوائڈ کی جائیں تو پھر اس کے چانسز؟ نہیں، اس کا دیکھیں وہ کھانے پینے سے تو یہ دوسری چیزوں سے تو کوئی تعلق ہے نہیں. صحیح. یہ تو جینز کے اندر ہے کہ آپ کی انہیریٹنس میں آ رہا ہے، تو بس صرف ایک یہی طریقہ ہے کہ اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا میرج سے پہلے جو ہے اپنا ٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد میرج ہو اور میرج کے بعد اگر کنسیو کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ 10 مہینے کے اندر پریگنینسی میں ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے جو اویلیبل ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے ہمیں کہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس میں پرسنٹیج کیا ہے، مطلب کہ کتنی % بچوں میں جو ہے یہ بیماری جو ہے اس کی تشخیص ہو جاتی ہے میکسیمم؟ دیکھیں ورلڈ کے اندر جو فگر ہے وہ یہ کہ اگر 10,000 الائیو بچے ہیلدی بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان میں 5 کا جو ہے ایوریج ہے کہ 10,000 میں سے 5 بچوں میں تھیلیسیمیا پایا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا اس کے علاوہ جو ایج ایکسپیکٹنسی ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ کس عمر کے لوگوں میں جو ہے یہ؟ دیکھیں زیادہ تر جو ہے یہ کیونکہ کمپلینٹس جو ہیں وہ 2 سال میں جا کے زیادہ پتہ چلتی ہیں تو علاج بھی 2 سال کے بعد شروع ہوتا ہے. اب جس طرح میں نے بتایا کہ علاج تو اس کا بلڈ ٹرانسفیوژن ہی ہے، تو بلڈ ٹرانسفیوژن کے اپنے جو ہیں وہ کمپلیکیشنز بہت ہیں. اس کے اندر آئرن اوور لوڈ ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے جب آپ بلڈ ٹرانسفیوژن دیتے ہیں تو ہیپاٹائٹس B C دوسرے HIV لگنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ان کی کمپلیکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں کافی. تو اس میں لائف ایکسپیکٹنسی اگر اچھی طرح سے ٹریٹ کیا جائے تو ایک ایوریج جو ہے وہ 17-18 ایئرز ہے.
کہ اگر کوئی تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ 17-18 ایئرس تک ایوریج جو ہے وہ لائف ایکسپیکٹنسی ہے اس کی، ادروائز ہاں سروائیو کر سکتا ہے، ورنہ 25 ایئرس تک اگر اچھا مینیج کریں تو چل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سید فرقان حسن، آپ کا بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے، اور ہیلتھ 21 سے فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔